الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ محترم مشاہدین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست کا موضوع ہے نیت کی اہمیت۔ عن امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ اس کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، انما الاعمال بالنیات، اور آدمی کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت کرے، جس چیز کی نیت کریں گے وہی آپ کے لیے ہے۔ فمن کانت ہجرتہ، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کے واضح کی کہ جس کی ہجرت اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اس کو اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ اور جو کوئی آدمی ہجرت کرتا ہے دنیا کے لیے، اس کو دنیا حاصل ہو، یا کسی عورت سے شادی کے لیے کہیں وہ ہجرت کرتا ہے تو اس کی ہجرت اسی طرف ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی ہے، جس کی طرف ہجرت کی ہے۔ تو اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے۔ دیکھیے الفاظ کم ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم دیا گیا تھا، یعنی کلمات تھوڑے ہیں لیکن معنی اور مفہوم بہت زیادہ ہے۔ یہ تھوڑے سے کلمات، لیکن اگر آپ غور کریں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کتنے جو ہے معنی اور مفہوم اس میں شامل ہیں۔ اب آپ کوئی کام کر رہے ہیں، اگر اس میں نیت، اچھی نیت کا دخل ہے تو وہ عبادت ہے، اس پر آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ اور اگر آپ کام کر رہے ہیں لیکن کسی طرح کی نیت نہیں کرتے، اسی بس سو رہے ہیں، کام کر رہے ہیں لیکن کوئی نیت نہیں ہے، تو نیت نہیں ہے تو پھر وہ عبادت کیسے ہوگا؟ اور اسی طرح سے کوئی کام آدمی گناہ کا کر رہا ہے تو پھر اس پر گناہ لکھا جائے گا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ بڑی اہم حدیث ہے۔ اب ہجرت ایک عظیم عمل ہے، بڑا عظیم عمل ہے، بلکہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان الہجرت تہدم ما کان قبلھا، صحیح مسلم کے اندر ہے، ہجرت کرنے سے انسان کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اب اتنا عظیم عمل کے لیے وہ نکل رہا ہے اور اس نے اپنی نیت اچھی رکھی، اللہ اور اس کے رسول کے لیے رکھی، تو اس کو اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ لیکن یہ عظیم عمل اگر وہ نیت کچھ اور رکھتا ہے، مثلا جائیں گے وہاں تو ہم شادی کریں گے وہاں پر، یا وہاں پر یہ تجارت کریں گے، تو جیسی نیت ہے اسی طرح کا آپ کو ثواب ملے گا۔ اچھی نیت ہے تو اس کا اجر و ثواب ہے، اور بری نیت ہے تو گناہ ہے، اور کوئی نیت نہیں ہے، بس ایسے ہی آپ اپنے اوقات کو ضائع کر رہے ہیں، تو پھر اس میں کیا حاصل ہوگا؟ اس لیے نیت کی درستگی پر خیال کرنا چاہیے، دھیان دینا چاہیے۔ مثلا آپ نماز کے لیے جا رہے ہیں مسجد میں، اب آپ گئے مسجد میں، نماز میں ابھی 10 منٹ باقی ہے، آپ نے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ رہے ہیں، تحیۃ المسجد اور تحیۃ الوضو اور
سنت سب کا جو ہے آپ نے ارادہ کر لیا ہے، نیت کر لی ہے، تو سب کا ثواب ملے گا۔ آپ سو رہے ہیں، آپ اس لیے سو رہے ہیں کہ قوت حاصل کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، سویرے سو رہے ہیں تاکہ تہجد کے لیے اٹھیں، فجر کی نماز کے لیے اٹھیں، تو یہ سونا بھی آپ کا ثواب ہے، ثواب کا کام ہے۔ آپ جو ہے کھیت میں پھاوڑا چلا رہے ہیں، ہل چلا رہے ہیں، یہ سوچ کر کے کہ ہم کو حلال رزق ملے، بچوں کی حلال رزق سے پرورش کریں، تو ہر پھاوڑے پر آپ کو ثواب ہے، آپ کے لیے نیکی ہے۔ اور جتنا زیادہ اخلاص ہوگا آپ کی نیت میں، اتنا ہی زیادہ اس کا ثواب بھی بڑھتا جائے گا۔ یعنی 10 نیکی سے لے کر کے 700 گنا تک بڑھ سکتا ہے اگر آپ کے اندر اخلاص ہے، دکھاوا نہیں ہے۔ تو ہم جو بھی عمل کریں اخلاص سے کریں، اور اس میں ریا نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، شہرت نہ چاہا گیا ہو، یعنی شہرت کے لیے نہ ہو، دنیا طلبی نہ ہو، بلکہ آخرت کے لیے کیا جائے، تو پھر اس میں اجر و ثواب ہے، وہ عمل مقبول ہے۔ اور اگر دنیا کے لیے کیا جائے گا تو اسی حساب سے آپ کو ملے گا جو آپ نے نیت رکھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 2564۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری شکل و صورت اور مال و دولت کو نہیں دیکھتا، شکل و صورت اور مال و دولت کو نہیں دیکھتا، تمہارے اعمال اور دلوں کو دیکھتا ہے۔ یعنی ہماری شکل و صورت کیسی ہے، ہم گورے ہیں کہ کالے ہیں، لمبے ہیں کہ ناٹے ہیں، موٹے ہیں کہ پتلے ہیں، اس سب سے اللہ تعالیٰ، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے دلوں کو، یعنی تمہارا دل کیسا ہے، جو کام کر رہے ہو وہ کس نیت سے کر رہے ہو، تمہارے اندر کیا رغبت ہے، کیا خواہش ہے۔ اور عملوں کو دیکھتا ہے، عمل تم جو کر رہے ہو اللہ کے لیے کر رہے ہو کہ غیر اللہ کے لیے کر رہے ہو، اور عمل سے کیا چاہتے ہو، عمل سنت کے مطابق ہے کہ سنت کے خلاف ہے، یعنی یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ اپنی نیت کو صحیح رکھنا چاہیے، اپنے دلوں کی اصلاح کی دعائیں کرتے رہنا چاہیے، ہمیشہ اس چیز پر دھیان دینا چاہیے کہ نیت اچھی ہو، نیت میں اخلاص ہو۔ مان لیجیے آپ کہیں جاتے ہیں، پروگرام میں جلسہ ہو رہا ہے، درس ہے، وہاں پر تقریریں ہو رہی ہیں اور کھانا بھی کھلایا جا رہا ہے، لیکن آپ کا مقصد کھانا ہے، کھانے کے لیے جا رہے ہیں، تو وہی چیز ملے گا جس کی نیت ہے۔ ایک آدمی جا رہا ہے، صرف اس کا مقصد دین حاصل کرنا ہے، دین کی جانکاری لینا ہے، لیکن کھانا بھی مل گیا تو کھانا بھی کھا لیتا ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی نیت ہمیشہ ہمیں اچھی رکھنی چاہیے۔ اور بعض لوگ ہیں تو پروگرام میں بلائیے، اگر کھانا اچھا نہیں ملا تو بہت ہی ناراض ہو جاتے ہیں، آنا نہیں چاہتے، کھانا آپ اچھا نہیں کھلاتے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، دنیا بھر کی باتیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا مقصد صرف پیسہ ہے اور دنیا طلبی ہے، ریا ہے، دکھلاوا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ تعالیٰ کو قربانی کا گوشت یا خون نہیں پہنچتا، بلکہ اسے تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ یعنی جب ہم قربانی کرتے ہیں اللہ کے لیے
تو اللہ تک وہ لحم اس کا گوشت نہیں پہنچتا، اس کا خون نہیں پہنچتا، بلکہ ہم کس نیت سے کر رہے ہیں، ہمارے دل میں کیا ہے، ہم اس کو بوجھ سمجھ کے کر رہے ہیں یا ہم اس کو اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کی خوشنودی پانے کے لیے کر رہے ہیں، تو اسی حساب سے ہم کو ثواب ملے گا۔ اس لیے ہمیشہ نیت کو خالص رکھنا چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تک ہمارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ کتنا اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ سے کیا چاہتا ہے، اللہ سے کتنی محبت کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ اس لیے ہمیں نیت پر بہت زیادہ دھیان دینا چاہیے اور اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرنا چاہیے، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، اور جو بھی کام کریں اللہ کے لیے کریں اور اس میں غیر اللہ کا کوئی عمل دخل نہ ہو۔ اسی لیے ایک میں بڑی اہم حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک قاری، قرآن پڑھنے والا، قرآن سکھانے والا، ایک سخی اور ایک شہید لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان سے باری باری ان کے اعمال کے بارے میں دریافت کرے گا۔ تو قاری کہے گا کہ میں نے تیرا کلام سیکھا، لوگوں تک سکھایا، بڑی محنت کی، زندگی بھر لوگوں کو سکھاتا رہا۔ سخی سے پوچھا جائے گا تو کہے گا کہ تیرا دیا ہوا مال میں تیرے راستے میں قربان کرتا رہا، لوگوں کی مدد کرتا رہا، لوگوں کو دیتا رہا۔ اور اسی طرح سے شہید سے پوچھا جائے گا تو وہ بھی کہے گا کہ میں نے تیرے کلمے کو بلند کرنے کے لیے کفار و مشرکین سے جنگ کیا اور تیرے راستے میں میں شہید ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کہے گا کہ تو نے قرآن سیکھا تھا اور قرآن سکھایا تھا، لیکن تمہاری نیت یہ تھی کہ لوگ تم کو قاری کہیں، عالم کہیں، اور تمہاری تعریف توصیف بیان کریں، تم کو کہیں بہت بڑا قاری ہے، بہت بڑا عالم ہے، اور یہ چیز تم کو دنیا میں مل گئی، لوگوں نے کہا۔ اسی طرح سخی آئے گا، اسے پوچھے گا تو سخی کو اللہ تعالیٰ کہے گا تو نے تو سخاوت اس لیے کی تھی تاکہ لوگ کہیں گے کہ بڑا مالدار ہے اور بہت زیادہ سخاوت کرنے والا ہے، لوگوں کی مدد کرنے والا ہے، یعنی تو چاہتا تھا کہ تیری لوگ تعریف کریں تیری سخاوت پر۔ اسی طرح شہید سے کہے گا کہ تو نے بھی یہ نیت کی تھی کہ لوگ تیری تعریف کریں اور کہیں کہ یہ بڑا بہادر ہے، بڑا جری ہے اور اللہ کے راستے میں بڑا لڑنے والا ہے۔ تو یہ تمام باتیں دنیا میں کہیں گئی تم لوگوں کے سلسلے میں، اور تم لوگوں نے میرے لیے یہ سب کام نہیں کیا ہے۔ چنانچہ فرشتوں کو حکم دیا جائے گا اور وہ گھسیٹ کر کے ان لوگوں کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، نیت بڑی اہم ہے۔ نیت کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، خلوص ہونا چاہیے، اور اگر نیت ہماری صحیح نہیں ہے تو پھر وہ عمل ہمارے منہ پر پھینک دیا جائے گا، مار دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من اتی فراشہ وهو ينوي ان يقوم يصلي في الليل فغلبته اصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقہ علیہ من ربی عز وجل۔ یہ سنن نسائی کی روایت ہے کہ جو شخص رات کو سوتے وقت تہجد کی نیت کر لے، یعنی رات میں سوتے وقت تہجد کی نیت کی لیکن آنکھ غالب آ گئی، نہیں بیدار ہو پایا، صبح ہو گئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس چیز کی اس نے نیت کی تھی اس کو ثواب ملے گا، اور یہ جو نیند آ گئی یہ اس کے لیے اس کے رب کی طرف سے صدقہ ہے، یعنی ثواب حاصل ہو گیا، نیند بھی آ گئی، سو بھی لیا صبح تک اور ثواب بھی حاصل ہو گیا۔ تو یہ نیت کی اہمیت ہے۔ نیت اگر آپ کر لیتے ہیں تو نیت کرنے ہی پر ایک نیکی مل جاتی ہے، اور اگر وہ پھر عمل کر لیتے ہیں، کوئی اچھے عمل کی نیت کرتے ہیں تو ایک نیکی لکھ دی گئی، اور اگر وہ کر لیتے ہیں تو اس کا ثواب 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک جا سکتا ہے آپ کی نیتوں کے حساب سے۔
ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے نماز پڑھی، نماز کتنا اچھا عمل ہے، صلاۃ کتنا اچھا عمل ہے، لیکن اگر کوئی دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے تو اس نے شرک کیا۔ اور روزہ بھی کتنا اچھا عمل ہے، لیکن اگر کوئی روزہ رکھ رہا ہے دکھانے کے لیے تو شرک کیا۔ اسی طرح سے جو صدقہ کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ لوگ دیکھیں اس کو دکھانے کے لیے وہ کر رہا ہے تو اس نے بھی شرک کیا۔ تو یہ اتنا اچھا عمل، اتنا بہترین عمل، نماز، روزہ، صدقہ، اگر اس میں ریا داخل ہو گئی تو یہ عمل قابل قبول اللہ تعالیٰ کے یہاں نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کے یہاں مرفوض ہو جاتا ہے، پھینک دیا جاتا ہے، رد کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو اور دوستو، نیت کی اصلاح کرنی چاہیے، ہمیشہ اپنے دل میں اخلاص پیدا کرنا چاہیے، اور ہر طرح کی ریا سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔